जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम। इस वक्त बड़ी अहम प्रोसीडिंग जो है सुप्रीम कोर्ट में स्टार्ट हो चुकी भी है और उम्मीद है इंशाअल्लाह कोई ऐसा फैसला आएगा जिससे मुल्क की बेहतरी का रास्ता निकलेगा। मेरी तो दुआ ये है कि हर वो काम हो जिससे पाकिस्तान मजबूत हो और वो लोग जो हैं वो लोग हमेशा साहिब इक़्तिदार रहें जो इस कौम को अपने बच्चों की नज़र से देखें और जो अपनी ज़ात के हिसाब से निकले हुए हों और जो नफ्स के पुजारी ना हों, जो छोटी छोटी चीज़ों के लिए इदारों पे हमले करना, सुप्रीम कोर्ट पे हमले करना और कानून तोड़ना और कुछ भी हो, बस उनको सिर्फ अपना आप और अपने बच्चे नज़र आएँ। अल्लाह ऐसे लोगों से, ऐसे सियासतदानों से और ऐसे तमाम लोगों से जो किसी भी मेन ओहदों पे हों, उससे अल्लाह ताला हम सबको बचाए। जो लाहौर में उस रात हुआ, लाहौर पाकिस्तान का दिल है, सियासत में पाकिस्तान का बहुत बड़ा शहर है और सियासी काबा है पाकिस्तान का। लाहौर में पंजाब असम्बली के अंदर जो हुआ उस दिन, जो डिप्टी स्पीकर साहब मज़ारी साहब ने जो किया, यंग आदमी हैं, उनको अपने फ्यूचर पे आगे देखना चाहिए कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है, उसमें उनका रोल क्या है। वो एक ख़ानदान की लेगेसी भी लेके चल रहे हैं, एक पॉलिटिकल। तो ये आपने इस तरह के शॉर्ट टर्म स्टेप्स लेके आप ना सिर्फ मुल्क को बल्कि अपना भी नुकसान करते हैं। और आप देखें एट द एंड ऑफ द डे आपके पास ना पैसे की कमी है ना आपके पास जायदाद की, तो आपने गेन क्या किया? देखें वो कहते हैं ना कि व्हेन money is lost, nothing is lost. When health is lost, something is lost. When honor is lost, everything is lost. पूरे पाकिस्तान में आज हमारे डिप्टी स्पीकर पंजाब, जितना बड़ा इज़्ज़त वाला ओहदा है, मज़ारी साहब जो हैं, दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब, मेरे से तो शायद उम्र में भी कम होंगे। आप कहीं भी जाके निकल गए और सिर्फ अपना तारुफ करा दें, फिर देखें लोग आपसे किस तरह से मिलते हैं या आपके साथ इज़्ज़त वाला बर्ताव करते हैं या नहीं। मैं बहुत मुहतात अल्फाज का इस्तेमाल कर रहा हूँ। उस रात जो आपने किया, डिप्टी स्पीकर साहब ने जो किया, वो इंतहाई नामुनासिब था कि एक तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में आपने बिला ज़रूरत अमल दखल किया। एक रन ऑफ इलेक्शन था, मेन इलेक्शन भी नहीं था। रन ऑफ इलेक्शन का मतलब ये है कि उधर ही से स्टार्ट होना था जहाँ से वो रुका था सिलसिला। उसमें 20 बाई इलेक्शन आ गए क्योंकि वो उनको सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे डिसीट कर दिया गया और 5 रिजर्व सीट्स, पाँचों के 5 रिजर्व सीट्स पीटीआई के आगे और 20 में से जो है 15 एक हमारे हक में आ गए। पूरा लाहौर हार गए सवा एक सीट के। और इसका मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून को रंज है, उनकी क़यादत को रंज है, ख़ासकर मियाँ नवाज शरीफ साहब को रंज है कि वो लाहौर जिसको अपना वो गढ़ समझते थे, शहर इकबाल जो है, वो आज उनके हाथ में नहीं है। लाहौरी किसी के जहनी ग़ुलाम नहीं है। लाहौरियों ने देखा कि हमें हमेशा एक्सप्लॉइट किया गया है और कुछ रोडें या कुछ ओवरहेड बना के तो बाकी लाहौर का, अंदरूनी लाहौर का और बाकी पंजाब का, सदर्न पंजाब का, सेंट्रल पंजाब का, नॉर्थ पंजाब का क्या हालत है। तो उस पर उन्होंने जो बयानिया जो है इमरान खान साहब का, हमारा जो है कि जो अमेरिकन या इंटरनेशनल इंटरफेरेंस जो हुई है, जो मदाखलत हुई है, खुलम खुला ब्लेटेंट इंटरफेरेंस के अल्फाज यूज़ किए गए, तो उसकी बिना पे उनको रद्द किया। तो जब आपके खिलाफ पंजाब के अवाम ने फैसला कर दिया है तो इज़्ज़त वाला रास्ता ये है कि आप अपना ओहदा छोड़ दें और उनको मौका दें जिनको अवाम ने मैंडेट दिया। तो वहाँ आप तो चेंज ही नहीं कर सकते थे परवेज़ इलाही साहब की कैंडिडेचर को। आपने तो फैसला ऐसा जो है डिप्टी स्पीकर साहब दे दिया मज़ारी साहब कि परवेज़ इलाही साहब खुद अपने आप को नहीं वोट कर सकते और उनके अपनी पार्टी के मेंबरान उनको वोट नहीं कर सकते। यानी कि अगर तहरीक इंसाफ के MNAs के खिलाफ फैसला आया था तो वो तो अपनी जमात को छोड़ के मुस्लिम लीग नून के और PDM की झोली में जाके बैठ गए थे ना। उनके साथ सारा उनके बयानात और उनके साथ सिंध हाउस में जिस तरह वो रहे और फिर जिस तरह एक 5 स्टार होटल में, नाम मैं नहीं लेता, वहाँ जिस तरह रहे और जिस तरह वो मुकम्मल तौर पर हमसे अलहदा हुए, फिर असम्बली में भी हमसे अलहदा बैठ गए, पार्टी को एक तरह से उन्होंने खैराबाद कह दिया। और जो पार्लियामेंट्री पार्टी की हमारी प्रोसीडिंग्स थी, पार्टी चेयरमैन तो अपनी जगह, लेकिन पार्लियामेंट्री पार्टी का जो फैसला था तहरीक इंसाफ का, उसके खिलाफ गए। यहाँ तो पार्लियामेंट्री पार्टी के साथ जाने वालों के खिलाफ फैसला दिया डिप्टी स्पीकर साहब आपने। और ये तो आइन के आर्टिकल 63A का 1A का, इसका तो ये तो उसके खिलाफ है। तो जब उनको बुलाया गया तो मज़ारी साहब जो हैं, मज़ारी साहब को मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट के बुलाने के बाद अकल उनकी ठिकाने आई कि मैं कर क्या गया हूँ। तो यंग आदमी हो आप, लेकिन जज्बात में आप इतना नहीं खेल जाते कि आप सियासत और एक लिमिट तक लीवरेज ले सकते हैं। आप कोई भी आईनी ओहदा है, चाहे वो स्पीकर का है,
चाहे वो डिप्टी स्पीकर का है, सदर मुमलिकत है, जो आईनी ओहदे हैं, या इवन जो जज साहिबान हैं, कोई भी आईनी ओहदेदार है, वो एक लिमिट तक आप आइन में आपको गुंजाइश होती है जहाँ आइन खामोश होता है वहाँ आप एक इंटरप्रटेशन कानून और आइन के मुताबिक शहादतों नज़ीरों के मुताबिक दे सकते हैं। लेकिन जब क्लियर कट लिखा है जब क्लियर कट लिखा है कि पार्लियामेंट्री पार्टी का जो फैसला है, पार्लियामेंट्री पार्टी क्या है, वही है जो पार्लियामेंट में बैठे होते हैं। हाँ, अगर उनका फैसला उसके खिलाफ कोई मेंबर काम करे तो उसकी डिसीट के लिए इख्तियार फिर उसके पास है, पार्टी हेड के पास। पार्टी हेड ये नहीं कर सकता कि पार्लियामेंट्री पार्टी को ये कहे कि उधर वोट करो तो इधर वोट करो, वो पार्लियामेंट्री पार्टी का फैसला है। पार्लियामेंट्री पार्टी के खिलाफ जो जाता है तो वो इख्तियार पार्टी हेड को है कि इस शख्स ने पार्लियामेंट्री पार्टी जो असेंबली में बैठे हैं, जो उन्होंने अक्सरियत से एक फैसला किया है, इसके खिलाफ ये वाला मेंबर गया है तो उसको डिसीट किया जाए। ये तो आपके 10 के 10 जो है अपने मेंबर को वोट कर रहे हैं, किसी और जमात को तो कर भी नहीं रहे, उसको कर रहे हैं जो पंजाब का 30 साल से उनका सदर है और जो उनका वज़ीर आला का कैंडिडेट है और जिसको ना भूलें शुजात साहब ने खुद नॉमिनेट किया, उन्होंने तौसीक की। और रन ऑफ इलेक्शन में आप ना कैंडिडेट चेंज कर सकते हैं ना पार्लियामेंट्री पार्टी फैसला चेंज कर सकती है। ये ऐसी है जैसे टेस्ट मैच खेल रहे हो, पहली इनिंग में 11 खिलाड़ी खेलें, उसमें आप 5 फास्ट बॉलर खिला दें, सेकेंड इनिंग में फास्ट बॉलर को हटा के आप स्पिनर ले आए, ये कर सकते हैं? वो नहीं कर सकते। तो एक तौहीन अदालत हो गया और दूसरा पार्लियामेंट्री पार्टी का जो फैसला है वही मुकद्दम होगा। तो एक तो ये, लेकिन ये सारी चीज़ें जिस तरीके से इस पे इनके अपने वकला का, खासकर एक नाम मैं लेना चाहूँगा जिनकी ज़ाहिर है उनकी एफिलिएशन जिधर भी है और जिसको भी रिप्रेजेंट करते रहे, माजी में मुस्लिम लीग नून को हमेशा रिप्रेजेंट किया, ज़ाहिर है वकील है, उनका हक है, लेकिन एक मुस्तंद नाम ज़रूर है, काबिल आदमी है। और उनकी पैनमा केस में सुप्रीम कोर्ट ने तारीफ़ भी की। मैं उधर सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त मौजूद था जब तारीफ़ की गई, हालांकि केस वो हार गए लेकिन उनकी एफर्ट की तारीफ़ की। सलमान अकरम राजा साहब उनके वकील थे, उनका भी मैंने जो है वो उनका भी रिपोर्ट हुआ कि उन्होंने भी ये बात की कि मज़ाहिर साहब की जो फैसला है उसकी लीगल स्टैंडिंग नहीं है। चौधरी एतजाज अहसन साहब जैसे एक प्रोमिनेंट लॉयर्स, उनका भी ये राय थी, और भी बहुत से जितने काबिल वकला हैं जिनको कोई स्टैंडिंग है, जो समझते हैं कि इस केस के बाद भी उन्होंने अदालतों में पेश होना है और काले कोर्ट की इज्जत का जो ख्याल रखते हैं, तो किसी ने इस फैसले की मज़ारी साहब की सपोर्ट नहीं की। तो ये तो इसकी लीगल स्टैंडिंग है और उसका फैसला तो सुप्रीम कोर्ट आज कर भी देगा, तो उस पर तो मैं ज़्यादा बात नहीं करता। वैसे भी सब जुडिस है तो मैरिट्स पे तो सुप्रीम कोर्ट में आज वकला हज़रात ने फैसले करने हैं। मैं चूँकि इस केस में पेश नहीं हो रहा तो इसलिए मैं तो आज जो है उस पर एक मैंने जमाली बात की है, लेकिन उसका जो एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट है उस पर मैं ज़रूर बात करूँगा कि ये सारे मामला देख कर आसिफ अली जरदारी साहब रात को 9-2-11 हो गए हैं, क्योंकि जो बयानिया इन्होंने फैसला किया है कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट और एंटी जुडिशरी जो बयानिया मरियम बीबी जो लेके सुबह आई हैं पटारी से, तो वो मेरे ख्याल में शायद जरदारी साहब से हजम नहीं हो रहा, तो वो रात को निकल गए हैं और बीच मंजदार छोड़ दिया है अपने संगी साथी शहबाज साहब को, जिसके बारे में वो कहते थे कि पत्नी घसीटूंगा या क्या करूंगा। मुझे नहीं पता किसने किसको घसीटा, इतना पता है कि मुस्लिम लीग नून को पंजाब में बहुत घसीटा है जरदारी साहब ने और बहुत तबाह बर्बाद कर दिया है। पंजाब भी हाथ से गया और लाहौर भी हाथ से गया। तो जरदारी साहब का निकलना बहुत जुमानी है, मानी खेज है। इसमें बड़े इशारे हैं कि जरदारी साहब निकल गए रात को, रात के 3 बजे जरदारी साहब का निकलना। हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ जो ज़मीरों की सौदागरी और ख़रीदो फरोख्त हो रही थी उसको छोड़ के जाके कराची की खबर लेते, ना वो गए हैं ना बिलावल साहब गए हैं। तो कराची का अल्लाह हाफ़िज़ है, इंशाल्लाह हम हुकूमत में आके कराची की ओनरशिप लेंगे और इंशाल्लाह सिंध में भी अपनी हुकूमत बनाएंगे। तो कराची के मामला तो अल्लाह करेगा बेहतर होगा, लेकिन इस वक्त बहरहाल कराची में दगरगूं हालत है और लोग बिल्कुल पानी में और बहुत बुरी हालत है। और 1.5 करोड़ का एक शहर है जिसमें कि अंदरून शहर में बेशुमार लोग हाई राइजेज़ में हैं, नीचे ना पानी पीने का पानी, ना जो है वॉशरूम्स में, ना वज़ू का पानी, और रोडें भरी हुई हैं और मुश्किलात हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन के इशूज़ आए तो पानी भर जाता है। मैं ये नहीं कहता किसी भी शहर में बारिश हो तो कुछ ना कुछ पानी रह जाता है, और लाहौर, पेशावर, दूसरे शहर उसमें भी ये मसले पिंडी में आते रहते हैं, लेकिन पूरा का पूरा शहर इस तरह से इनडेट हो जाए, फ्लड हो जाए, तो कोई बात ही उस पर नहीं कर रहा। जो आम आदमी रुल रहा है, जो मस्जिदों में पानी आ गया है, जो शिफा खानों में पानी आ गया है, जो लोगों के वॉशरूम्स तो छोड़े उनके बेडरूम्स तक पानी आ गया है, ना नमाज पढ़ने की जगह रही, ना वज़ू करने की जगह रही, ना अस्पताल में मरीजों की हालत, थाने आपने देखा थाने डूब गए। तो जरदारी साहब तो मैं सिंध के लोगों को कहना चाहता हूँ, ये आपसे हमदर्दी है पीपल्स पार्टी की। गए वो भुट्टो साहब, फांसी चढ़े हुए भुट्टो साहब गए,
وہ آدمی چلا گیا جو اپنے آپ کو سندھ کا ہمدرد کہتا تھا، جس کے نام پہ یہ لوگ 50-60 سال سے سیاست کر رہے ہیں. اگر ان کا اپنے گھر میں، زرداری صاحب آپ سے میں پوچھ رہا ہوں، آپ کے پانی آیا ہوتا نوڈیرو میں، لاڑکانے میں، اور آپ کے تو بے شمار گھر ہیں، لیکن اگر اپنے گھر پہ آئی ہوتی اور اپنا بلاول ڈوب رہا ہوتا تو کیا آپ ان کو چھوڑ کے دبئی جاتے؟ خدا را سندھ کے لوگوں، خدا را کراچی کے لوگوں، خدا را حیدرآباد کے لوگوں، خدا را لاڑکانہ نوڈیرو کے لوگوں، ٹھٹا کے لوگوں، اپنے ہمدردوں کو پہچانو. اگر اپنے ہمدردوں کو نہیں پہچان سکتے تو ان کو تو پہچانو جو بھٹو کے نام پہ آپ کو پتہ نہیں کب سے کہہ رہے ہیں کہ بھٹو زندہ ہے. تو بھٹو تو زندہ ہے، ان کا نام تو زندہ رہے گا. وہ ایک بڑے لیڈر تھے، ایک بڑا سٹینڈ تھا ان کا، لیکن ان کے نام پہ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، کیسے کوئی جا سکتا ہے اپنے شہر کو، اپنے لوگوں کو اس طرح چھوڑ کے؟ اس پہ تفصیل سے بات کریں گے. دوبارہ اسی پہ آتا ہوں کہ آج صبح جو ہرزہ سرائی کی ہے مریم صاحبہ نے، اور پرائم منسٹر ہاؤس میں آپ بیٹھی ہیں، کس حیثیت سے؟ پوری کابینہ ادھر بیٹھی ہے، کس حیثیت سے پرائم منسٹر ہاؤس میں پوری فیڈرل کیبنٹ کو ایک ان الیکٹڈ شخص، ایک سزائے یافتہ شخص جو ضمانت پہ ہے، اور وہ بھی پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے آپ اپنے ملک کی سپریم کورٹ کو جو ہے وہ تھریٹ کر رہے ہیں، اپنے ملک کی جوڈیشری کو تھریٹ کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے جن کی ہسٹری ہے 1997 میں، 1997 میں میاں صاحب جب وزیر اعظم تھے، اسی سپریم کورٹ پہ ان لوگوں نے حملہ نہیں کیا تھا، چڑھائی نہیں کی تھی. ہمارے معزز محترم جج صاحبان کو اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنا پڑا تھا. اور میں کوئی سپریم کورٹ کی وکالت نہیں کر رہا، میں اس وقت ایز اے وکیل بھی بات نہیں کر رہا، کیونکہ میری اب مین پہچان تحریک انصاف ہے، تو میں تو تحریک انصاف کا کارکن ہوں. لیکن یہ جو پہنا ہے کالا کوٹ، یہ تو کچھ میرے سے ڈیمانڈ کرتا ہے نا، یہ تو کوئی، اس کی بھی تو کوئی ریکوائرمنٹ ہے. تو میں سپریم کورٹ کی نہ کسی کو وکالت کی ضرورت ہے، نہ کسی کی سپورٹ کی. سپریم کورٹ ایک آئینی ادارہ ہے، اور اس کا جب قلم حرکت میں آتا ہے تو آئینی ادارے اور آئین خود سے حرکت میں آتا ہے. نہ مجھے وکیل بننے کی ضرورت ہے، نہ کسی اور کو سپریم کورٹ کا وکیل بننے کی ضرورت ہے. لیکن ایز اے لائر میں فیل کرتا ہوں کہ میری ملک کی ہائر جوڈیشری پہ آپ اٹیک کیوں کر رہے ہیں؟ کیا مسئلہ ہے؟ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا، ہو سکتا ہے فیصلہ ہمارے خلاف آئے. آخری فیصلہ اسی بینچ نے ہمارے خلاف کیا تھا، ہم نے تو نہیں گالی دی، ہم نے تو نہیں ہرزہ سرائی کی. علی محمد تو خلاف ان کے ذاتی طور پہ نہیں بولا، ہاں میرٹس پہ ڈسکس میں نے بھی کیا، اور ہمارے اور لوگوں نے، ہمارے چیئرمین عمران خان صاحب نے بھی کیا. ہم نے تو گالی نہیں دی، ہم نے تو تھریٹ نہیں کیا. ہمارے خلاف اس سے بڑا فیصلہ کیا آئے گا کہ رات کے 12 بجے عدالتیں کھلی اور اس کے بعد فیصلہ جو ہے اگلے 2-3-4-5 دن بعد شاید اس میں لگے تھے، فیصلہ ہمارے خلاف آئے. ہم نے سر تسلیم خم کیا، ہم عوام کے پاس گئے، ہم نے اپنا مقدمہ عوام کے پاس رکھا، اور عوام نے ہمیں ووٹ دیا. ووٹ کی طاقت سے جو ہے اللہ کے کرم سے واپس پنجاب اسمبلی میں ریٹرن ہوئے. اور انشاءاللہ قومی اسمبلی میں بھی جس طرح میں نے کہا تھا، میں دوبارہ کہتا ہوں کہ میرا لیڈر عمران خان انشاءاللہ، میرا لیڈر عمران خان انشاءاللہ جو اللہ کا شیر ہے، جو پوری امت مسلمہ کا لیڈر ہے انشاءاللہ. امت مسلمہ میں 2-3 نام ہی اب رہ گئے ہیں بڑی سطح پہ جو چیلنج کر سکتے ہیں بڑی بڑی طاقتوں کو، صہیونیت کو، یا اور بھی جتنی طاقتیں ہیں، اسرائیل اور امریکہ. عمران خان ہے، عمران خان 2/3 سے آئے گا، لیکن ہم عوام کی طاقت سے آئیں گے، عوام کی طاقت سے آئیں گے، کسی اور کی طاقت سے نہ پہلے آئے نہ اب آئیں گے. اور یہ تو کلیئر ہو گیا کہ اس وقت جب عمران خان صاحب کو سب نے چھوڑا، جب عمران خان صاحب نے کہا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا جو میرے خلاف نہ ہو، صرف عوام رہ گئے، کوئی ساتھ نہیں تھا. ہمارے خلاف فیصلہ آیا سپریم کورٹ سے، ہم نہیں روئے، ہم نہیں چیخے، ہم نے اپنے بال نہیں نوچے، ہم سنجیدہ رہے، ہم نے اپنی جدوجہد کی. سخت گرمیوں میں دوپہر میں عمران خان صاحب نے ورکرز میٹنگز کی. مجھے یاد ہے یہ جو 2 جولائی کا جلسہ ہوا ہے، بہت سے لوگ بھول گئے ہوں گے، مجھے یاد ہے عمران خان صاحب سخت گرمی میں نہ سونا نہ کچھ، اور سخت گرمی میں ورکرز کو تمبوؤں کے نیچے بیٹھ کے ورکرز کنونشن کرنا، میٹنگز لینا، جلسے کرنا، جلوس کرنا. 70 ایئرز اولڈ ہے عمران خان ماشاءاللہ، لیکن جذبہ جوان ہے، اور جوانوں سے زیادہ حوصلہ ہے. تو اس طرح سے فائٹ ہوتا ہے، فائٹ رو کے نہیں ہوتا، فائٹ چیخ کے نہیں ہوتا. پھر آپ پبلک ایکسچیکر سے خرچہ کراتے ہیں. یہ کیبنٹ ممبر جو آپ کے ساتھ بیٹھ کے سینہ کو بھی کر رہے ہیں اور بال نوچ رہے ہیں، یہ جا کے اپنا کام کیوں نہیں کرتے؟ گھس بیٹھے تو آپ ہیں، آپ تو امپورٹنٹ ہیں، جا کے اپنے منسٹریوں میں بیٹھ کے کوئی کام شام تو کریں. کام کیوں نہیں کرتے آپ پرائم منسٹر ہاؤس میں ایک ان الیکٹڈ مجرمہ شخصیت جو ہے مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ بیٹھ کے آپ وہاں پریس کانفرنس اپنی ہی سپریم کورٹ کے خلاف کر رہے ہیں؟ عجب طرفہ تماشا ہے. آپ مطلب ہے کہ آپ اپنی عدالتوں کو اس طرح سے آپ تھریٹ کریں گے، اس طرح سے آپ جو ہے وہ چیلنج کریں گے. دیکھیں ابھی فیصلہ آ جائے گا، امید ہے آج ہی کہ شاید کوئی اس کا انٹرم کوئی آرڈر آ جائے یا کوئی فیصلہ آ جائے. اور انشاءاللہ العزیز ہم پر امید ہیں کہ پنجاب میں اپنی ہماری حکومت دوبارہ بنے گی، اور پرویز الہی صاحب وہاں ریپرزینٹ کرتے ہیں تحریک انصاف، اور ان کی ہماری جو کولیشن ہے، میجر پارٹی تو ہم ہی ہیں، ان کے 10 ووٹس ہیں، اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہمارے 170 سے زیادہ ہیں. لیکن انشاءاللہ وہ ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں، متفقہ کینڈیڈیٹ ہیں، اور انشاءاللہ وہ وزیر اعلیٰ ہیں.
اور انشاءاللہ وہ وہاں ہماری حکومت بنے گی اور جلد ہی انشاءاللہ مرکز میں ہماری حکومت بنے گی. لیکن جس طریقے سے آج حرزہ سرائی کی ہے مریم صاحبہ نے اور ان کے ساتھ بیٹھے کابینہ کے لوگوں نے, بہت ہی افسوس ہوا. لیکن سب سے زیادہ افسوس جو مجھے ہوا ہے وہ ایمن ولی صاحب جو ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. ویسے مجھے لگتا تو مشکل ہی ہے, جس طریقے سے بلاول صاحب نے اپنے نانا کے نام کو برباد کیا ہے, میں سمجھتا ہوں دونوں میں مقابلہ چل رہا ہے کہ بلاول صاحب بھٹو صاحب کے نام کو زیادہ تیزی سے برباد کریں گے یا ایمن ولی خان صاحب جو ہیں وہ اسفندیار ولی خان صاحب اور باچا خان بابا کے نام کو برباد کریں گے. کہ ایمن ولی صاحب اب سیاسی مقابلہ کریں. آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں, عمران خان صاحب کو ٹھکانے لگائیں گے. آپ جیسے 1 لاکھ بھی آ جائیں نا, 1 لاکھ بھی آپ جیسے آ جائیں, عمران خان کا اتنا بال بیکا نہیں کر سکتے. وہ اللہ کا شعر ہے, وہ اللہ کا شعر ہے. اس کے ساتھ میرے جیسے سپاہی ہیں. عمران خان کو چھوڑیں, پہلے میرے سامنے آئیں. ایمن ولی خان صاحب, آپ کو میں کہہ رہا ہوں, آپ کا میرا علاقہ بھی سیم ہے, سلام دعا بھی تھوڑی بہت ہے, ایک دوسرے کے باپ دادا کو بھی جانتے ہیں. تو میرے لیڈر کو تھریٹ کرنے سے پہلے میرے سے بات کریں, علی محمد سے بات کریں, کیونکہ مردان چرسدہ ساتھ ہی ہے اور آپ بھی پشتون ہیں اور میں بھی پشتون ہوں. تو پھر اس طرح کرتے ہیں, آپس میں بات کر لیتے ہیں. یہ لیڈر کو تھریٹ کرنا چھوڑیں. آپ کا لیڈر تو بڑا اسفندیار ولی خان صاحب, آپ کے والد محترم اللہ ان کو زندگی دے. اور ولی خان صاحب تو خیر ہمارے ان کے خاندانی ہمارے دادا سے تعلقات بھی تھے. مجھے نہیں پتا کہ آپ کدھر سے, آپ کس یونیورسٹی سے آپ نے سیکھا ہے. ولی خان صاحب تو ہمیشہ جو ہے پرامن رہے, اور باچا خان بابا جو صرف آپ کے دادا نہیں تھے, پردادا نہیں تھے, ہم سب پشتونوں ان کو مانتے ہیں ایز اے لیڈر. اور باچا خان بابا جو ہیں وہ عدم تشدد کے پیروکار تھے. ہاں, پارٹیشن کے خلاف تھے, پاکستان بننے کے اس وقت خلاف تھے اور گاندھی جی کے ساتھ تھے. مجھے فخر ہے کہ میرا دادا پیر محمد خان آل انڈیا مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا ایک ورکر قائد اعظم کے ساتھ تھا. ہم پاکستان بنانے والے لوگ ہیں. لیکن میں اس بات کا بھی کریڈٹ دیتا ہوں کہ بہرحال باچا خان بابا فرنگیوں کے خلاف تھے, اور جب پاکستان بنا تو انہوں نے پاکستان پھر مانا بھی صحیح, اور جب مانا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پھر ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ ان سے باچا خان بابا سے پاکستان بنتے وقت غلطی ہو گئی کہ انہوں نے پاکستان بننے کو غلط تصور کیا. لیکن جب پاکستان بن گیا پھر انہوں نے ایکسیپٹ کیا. لیکن یہ بہرحال ایک ان کا تورا امتیاز رہا, باچا خان بابا کا بھی, ولی خان صاحب کا بھی, اور اسفندیار ولی خان صاحب کا بھی, کہ وہ نان وائلنس پہ یقین رکھتے تھے, پرامن رہتے تھے. پشتونوں کو ہمیشہ انہوں نے بندوق کی بجائے قلم کا سبق دیا. اور باچا خان بابا نے پہلی جو مدرسہ تھا ہمارے اس علاقے میں چرسدے میں, انہوں نے ہی شاید بنایا تھا. تو ایمن ولی خان صاحب, مجھے بڑا افسوس ہوا آپ نے جس طریقے سے آج ایڈریس کیا ہے. سیاسی بات کریں, یہ کیا ٹھکانے لگانا, آپ کون ہوتے ہیں ٹھکانے لگانے والے؟ پریدا مڑا دا پختونو نم تباہ برباد کو پختانو ہو یہ شریفان خلق دیو ٹی پر طریقہ باندې خبره کوي دا په دې طریقه به موږ خپل د مشران نمونه بربادو چې موږ به خپل د نورو پارټو مشران. کتنی سیاسی مخالفت ہے ہماری مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف یا کسی اور, ہم نے تو کبھی ایسی بات نہیں کی, نہ میں نے کی ہے. تو یہ مجھے بڑا افسوس ہوا ہے. آپ ینگ ہیں, آپ سیاسی بات کریں, آپ کا آگے مستقبل ہے. اللہ کرے گا کسی دن چرسدہ کے عوام اگر دھوکہ کھا گئے تو آپ کو شاید پاس بھی کر دیں, پاس پوس کر دیں گے, لیکن اتنا رونے دھونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کسی اور سے نہیں سیکھ سکتے. ایمن ولی خان صاحب, تفصیل سے اس لیے بات کروں کہ مجھے اس بات پہ دکھ پہنچا ہے جو آپ نے میرے لیڈر کے بارے میں بات کی ہے کہ ٹھکانے لگائیں گے. آپ جیسے دوبارہ کہہ رہا ہوں, یو لک 2 لک استا پشن راشی عمران خان گوتے تم نشی رسے دے, وقتو تم نشی رسے دے. لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اور کچھ نہیں تو اپنے ہی جماعت کے حیدر خان ہوتی صاحب سے سیکھ لیں. ہمارا سیاسی مخالف ہے لیکن غیر سیاسی بات نہیں کرتا, اس کو میں ایکسیپٹ کرتا ہوں. حیدر خان جو ہے سیاسی آدمی ہیں اور سیاسی بات کرتے ہیں, اور غیر اخلاقی بات میں نے کبھی بہت کم کوئی سنی ان سے, اور اس وجہ سے سیاسی مخالفت بھی ہم ان سے ہماری ہوتی ہے, لیکن ایک لحاظ بھی رہتا ہے. اور ایک ہی ضلع ہے ہمارا, میرا اور حیدر ہوتی صاحب کا, اور ہم نے یہ 2 ٹرم اکٹھے گزارے ہیں. لیکن کوئی غیر اخلاقی بات کبھی نہ ایک دوسرے کے خلاف, نہ کبھی اپنی ایک دوسرے کی لیڈرشپ کے خلاف. تو ایمن ولی خان صاحب, آپ پہ تھوڑا میں نے ٹائم اس لیے لیا ہے کہ آپ پہ ویسے ٹائم لینے کی ضرورت بھی ہے. تھوڑا ڈاکٹر سے بھی رجوع کریں, کیونکہ آپ کو میرے خیال میں میڈیکیشن کی ضرورت ہے. آپ کے ساتھ اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے لائن پہ, وہ ہر طرح کی غلط بات کر رہے تھے, لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ وہ ایک لمٹ میں کرتے ہیں. سیاسی لوگ ہیں, لیکن آپ تو پتہ نہیں کدھر سے اٹھ کے آ گئے. بہرحال زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں. عمران خان صاحب کے پیچھے ویسی دنیا پڑی ہے, اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے مدنی ریاست کا نام لینے والا اور حرمت رسول کا سپاہی, اور عمران خان صاحب جو ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں, غلاموں کے غلام ہیں, پیدا پا جاتے ہیں. ان کی زندگی اللہ کی پاس امانت ہے, جب چاہیں گے اللہ پھر وہ بلا لیں گے. آپ جیسے جو ہے نا, آپ جیسے ان کا وہ بس کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کرے گا انشاءاللہ. ایمل صاحب, آپ فکر نہ کریں, عمران خان صاحب کی حفاظت پہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے اپنے فرشتے معمور کیے ہوں گے, اور ہم جیسے سپاہی بھی موجود ہیں, تو اس کی تو کوئی فکر نہیں. بہرحال
آج بہت رونا دھونا ہوا پی ڈی ایم کی طرف سے، مریم صاحبہ کی طرف سے، تو رونے دھونے سے نہیں ہوگا. اور یہ ویسے ایک بات اور بھی، آخری بات، کہ یہ نون لیگ کا ہمیشہ یہ المیہ رہا ہے، انہوں نے ہمیشہ قانونی جنگ سیاسی طور سے، سیاسی جنگ جو ہے وہ پتہ نہیں کسی اور طور سے لڑی ہے. عدالت کے اندر جذباتی باتیں، دھمکیاں، نعرے، یہ چیز نہیں چلتی ہیں. وہاں وکلا چلتے ہیں، یہ کالا کوڈ چلتا ہے، وہاں قانونی نظیریں چلتی ہیں. وہاں آرام سے کھڑے ہو کے عزت سے بات کرنے کے بعد جو ہے آپ اپنے دلائل میں وزن پیدا کریں. بار جتنا چیخیں گے پکاریں گے اپنے اندر وکلا کے لیے آپ اور مشکلات پیدا کریں گے. اور آپ کی اپنی لیگل ٹیم جو رپورٹس ہیں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ بھائی کھاتا آپ کا ٹھیک نہیں ہے، کیس آپ کا بہت ویک فوٹنگ پہ ہے. دوست مزاری صاحب جھک ماری ہیں، دوست مزاری صاحب آپ کو اندھے کنویں میں گرا گئے کہ جو ایک کسر رہ گئی تھی کوئی، جو عوام نے تو آپ کو ویسے ہی باہر کا دروازہ دکھایا، پنجاب نے تو ریجیکٹ کر دیا، لیکن جو کوئی کسر رہ گئی تھی وہ دوست مزاری صاحب نے پوری کر دی. اور پھر وہ جو آپ کا کوئی پروگرام تھا جس میں کوئی جیکسن صاحب تشریف لائے تھے تو آخری تو انہوں نے کیل اس پہ ٹھوک دیے. تو بہرحال یہ سیاسی باتیں آپ سپریم کورٹ کے بارے میں کرتے ہیں تو آپ جا کے اندر اپنا کیس لڑیں، پھر آپ فوری معافیا مانگتے ہیں. اور یہی بینچ تھا جس کی بڑی تعریفیں کر رہے تھے جب قاسم خان سوری صاحب کے خلاف جو فیصلہ آیا تو تب تو بڑا یہ دنیا کا سب سے بہترین بینچ تھا. اور آپ کی یا میری یا عمران خان صاحب کی یا میاں نواز شریف صاحب کی خواہش پہ تو نہ بینچیں بن سکتے ہیں، نہ ہمیں یہ کوئی ہائپر مال یا شاپنگ مال تو نہیں ہے کہ وہاں ہم اپنا کریڈٹ کارڈ دے دیں اور جو ہمیں چاہیے وہ ہمیں ادھر سے مل جائے. ایسے نہیں ہوتا. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان ایک چھاننی سے نکل کے آتے ہیں، تجربہ کار لوگ ہوتے ہیں. ضرورت محسوس کریں گے تو وہ بڑا بینچ بھی بنا دیں گے. لیکن ہمیں پتہ ہے آپ فل اور لارجر بینچ کی بات اس لیے کریں کہ بہت سے جج صاحبان، محترم جج صاحبان اس وقت چھٹیوں پہ ہیں، ہالیڈیز ہیں، کچھ باہر ہیں، تو اس میں آپ ٹائم گین کرنا چاہتے ہیں تاکہ نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری، نہ نومن تیل ہوگا اور نہ رادہ ناچے گی کہ نہ سارے جج آئیں گے کیونکہ وہ آنے میں ٹائم لگے گا. تو آپ کو ٹائم مل جائے گا. حمزہ صاحب کو تھوڑا سا، اور یہ ویسے حمزہ صاحب اتنا آپ کو شوق ہے شیروانی کا، اتنا شوق ہے کہ آپ نے کسی بھی طریقے سے چاہے 1-2 دن کے لیے وزیر اعلیٰ، اور یہ جو آپ نے 50-60 بندوں کی فوج بھرتی کر دی ہے، آپ تو کیئر ٹیکر تھے منڈے کے لیے، آج کے دن کے لیے، آپ نے بدوں سے یہ اوت کیوں لے رہے ہیں؟ اور ان لوگوں سے اوت لیتے کیوں ہیں جو اپنی بات کا پاس بھی نہیں رکھ سکتے؟ یہ تو نہ ہمارے ہیں نہ آپ کے ہیں، یہ تو آپ کو بھی چھوڑ جائیں گے. بہرحال جلدی فیصلہ ہونے والا ہے، انشاءاللہ حق کا فیصلہ ہوگا. اور مجھے امید ہے انشاءاللہ پاکستانی قوم کو خوشی کا ایک دن نصیب ہوگا، ایک روشنی آئے گی اور آگے کا راستہ نکلے گا. اور بزنس کمیونٹی بھی جو پریشان ہے، سب پریشان ہے کہ ملک ایسے گول دائرے میں گھوم رہے ہیں، اس کو آگے کا راستہ ملے. اور آگے کا راستہ کیا ہے؟ دیر شوڈ بی فریش الیکشن ہو، اور اس کے بعد جو ہے عوام جس کو ووٹ کریں اور وہ اس کو کریں. بے شک یہ احمد ولی صاحب کو کر دیں جو کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو کونے کو ٹھکانے شکانے لگانا ہے. او بھائی زندگی موت اور عزت ذلت اور رزق روزی رساں ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ذرا تھوڑا سا اپنی تعلیم درست کریں. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. عمران خان صاحب اور پاکستان کے عوام پائندہ باد.